بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جحیہ بن سعید نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حضرت مقاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران میں ہاتھ سے کینکریاں وغیرہ صاف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک بار کی جا سکتی ہے۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے والی دیوار کی سمت میں بلغم ملا تھوک لگا ہوا دیکھا تو اسے خرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ سفیان بن عجان نے زہری سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا تو آپ نے اسے ایک کینکر کے ذریعے سے کھرچ ڈالا۔ پھر آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی دائیں یا سامنے تھوکے، البتہ وہ اگر کچی زمین یا ریت پر نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی بائیں جانب یا دائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک یا ریٹ یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ ڈالا۔ ابن علاء نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے قاسم بن مہران سے، انہوں نے ابو رافع سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کسی ایک کو کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے سامنے بلغم پھینک دیتا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کے منہ کے سامنے تھوک دیا جائے؟ چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص کنگار پھینکنا چاہے تو اپنی بائیں جانب قدم کے نیچے پھینکے، اگر اس کی گنجائش نہ پائے تو ایسا کر لے۔ قاسم نے اس کی وضاحت میں اپنے کپڑے میں تھوکا، پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے پر رگڑ دیا۔ ابن علاء کے بجائے عبدالوارث ہشام اور شعبہ نے قاسم بن مہران سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن علاء کی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ ہشام کی حدیث میں یہ اضافہ کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا ایک حصہ دوسرے حصے پر لوٹا رگڑ رہے ہیں، اس طرح مسجد میں گندگی نہیں پھیلتی اور کپڑے کو باہر لے جا کر دھویا جا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، اسی لیے وہ نہ اپنے سامنے تھوکے نہ ہی دائیں طرف، البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ ابو عوان نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے،
اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر فرش کچا ہے تو اسے دفن کر دیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو دیکھا، اس کے برے اعمال میں بلغم کو پایا جو مسجد میں ہوتا ہے اور اسے دفن نہیں کیا جاتا۔ کمسا نے یزید بن عبداللہ بن شخیر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور چونکہ پاؤں کے نیچے ریت تھی اس لیے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیل بوٹوں والی منقش چادر پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے نقش و نگار پر آپ کی نظر پڑی، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ منقش چادر ابو جام بن حذافہ کے پاس لے جاؤ اور مجھے اس کی سادہ انبجانی چادر لا دو، کیونکہ اس نے ابھی میری نماز سے میری توجہ ہٹا دی تھی۔ سفیان بن عجان نے زہری سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جب رات کا کھانا آ جائے نماز کے لیے تکبیر بھی کہہ دی جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ عمرو بن حارث نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا بھی وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو اور نماز کے لیے اپنا رات کا کھانا چھوڑنے میں عجلت نہ کرو۔ اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب ہی کھایا جاتا تھا۔ عبید اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو کھانے سے ابتدا کرو، اور وہ شخص نماز کے لیے ہرگز جلدی نہ کرے جہاں تک کہ اس کھانے سے فارغ ہو جائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔